روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک انسان جس کا نہ کوئی نام تھا نہ پہچان، وہ جنگل میں اکیلا اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور پھر جب موت آئی تو سجدے کی حالت میں اس کا رب سے ملنا ہوا۔ آج کی یہ کہانی صرف ایک داستان نہیں بلکہ ایمان کو ہلا دینے والی حقیقت ہے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک ایسا زمانہ جب انسانی دلوں میں تنہائی اور سکون کی تلاش زیادہ ہوتی تھی، اور شور شرابے سے دور رب کی یاد میں ڈوب جانا لوگوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک وقت میں ایک بزرگ اللہ والے تھے جن کا نام بہت کم لوگ جانتے تھے، لیکن جن کا رب سے رشتہ اتنا گہرا تھا کہ فرشتے بھی ان کا ذکر کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی شہر یا بستی سے نہیں بلکہ ایک جنگل میں رہتے تھے، تنہا گمنام لیکن رب کے بہت قریب۔ کوئی ان کا نام تک نہیں جانتا تھا، نہ ان کا وجود لوگوں میں مشہور تھا، پر اللہ انہیں پہچانتا تھا۔ وہ جنگل کوئی معمولی جنگل نہیں تھا، وہاں دور دور تک پھیلے پیڑ، خاموش ہوائیں اور چراغ کی طرح جلتے سورج کی روشنی بھی جیسے سجدہ کرتی تھی۔ اسی جنگل کی گہرائیوں میں ایک چھوٹا سا صاف میدان تھا جسے وہ بزرگ اپنا مسجد مانتے تھے۔ ایک پرانا کپڑا، ایک لکڑی کی چھڑی اور ایک تسبیح، یہی ان کا سارا سامان تھا۔ صبح کی نماز سے لے کر رات کے تہجد تک وہ بس سجدوں میں رہتے، نہ کسی انسان سے بات، نہ کسی دنیا کی فکر، صرف رب رب اور رب۔ وہ قرآن کی آیتوں کو جنگل کی خاموشی میں اس طرح پڑھتے کہ لگتا خود پیڑ بھی سن رہے ہیں۔ لوگوں نے کئی بار دیکھا کہ وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے گھنٹوں تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ ان کی آنکھیں اکثر بند رہتی، لیکن روح جیسے اللہ کے دربار میں موجود ہوتی۔ ان کے لبوں پر اکثر ایک ہی کلمہ ہوتا، لا الہ الا اللہ۔ ان کی زندگی میں نہ کوئی نام و نشان، نہ شہرت، نہ تجارت، لیکن ان کے سجدے اس قدر خالص ہوتے کہ لگتا اللہ کی رحمتیں اسی جگہ اترتی ہوں۔ کوئی مسافر راستہ بھٹک کر ادھر سے گزرتا تو ان کے چہرے پر ایسی نورانیت دیکھتا کہ رک جائے اور پوچھے، کیا آپ فرشتہ ہیں؟ وہ صرف مسکراتے اور کہتے، میں کچھ نہیں ہوں، جو ہوں وہ صرف ایک گنہگار بندہ ہے جو اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہے۔ انسانوں کی محفل سے دور شیر بھیڑیے سے بھرے جنگل میں رہنا آسان نہیں تھا، لیکن اللہ کی محبت نے انہیں ہر خوف سے آزاد کر دیا تھا۔ ایک بار ایک شکاری وہاں سے گزرا، وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس بزرگ کے پاس ایک زہر والا سانپ آرام سے بیٹھا تھا۔ جب اس نے ڈر کے مارے آواز دی تو بزرگ نے کہا، یہ میرا مہمان ہے، جب میں ذکر کرتا ہوں تو یہ بھی سنتا ہے۔ وقت بیتتا گیا، کوئی انہیں جانتا نہیں تھا، لیکن ان کی روح کی پاکیزگی آسمان تک پہنچی ہوئی تھی۔ اور پھر وہ دن آیا جو کسی ولی کا سب سے بڑا انعام ہوتا ہے، موت۔ ایک دن وہ بزرگ ہمیشہ کی طرح فجر کی نماز کے بعد سجدے میں چلے گئے۔ سورج چڑھا، دوپہر ڈھلی، شام آئی، لیکن وہ سجدے سے اٹھے نہیں۔ ایک چرواہا جو اکثر دور سے انہیں دیکھتا تھا اس دن پاس گیا اور دیکھا کہ ان کا جسم بالکل خاموش تھا، لیکن چہرہ روشن تھا، سجدے کی حالت میں تھا۔ اس نے گاؤں جا کر لوگوں کو بتایا، لوگ دوڑے دوڑے آئے، سب نے دیکھا ایک انسان جو اللہ کی یاد میں تنہا جیتا رہا، آج اسی سجدے میں ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ ان کے پاس کوئی نام نہ تھا، کوئی خاندان نہ تھا، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی مکان، لیکن موت انہیں ایسے ملی جیسے کسی بادشاہ کو ملتی ہے، سجدے میں، اللہ کے سامنے اس کی عبادت میں ڈوبے ہوئے۔ لوگوں نے ان کے جنازے کو اٹھایا۔ سنا گیا کہ جب ان کو غسل دیا گیا تو ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور سب سے حیرت کی بات، ان کے جسم میں بالکل بھی سختی نہیں تھی، جیسے کوئی سویا ہوا ہو۔ ایک بزرگ جو انہیں جانتے تھے روتے ہوئے بولے، یہ لوگ گمنام ہوتے ہیں زمین پر، لیکن آسمان پر ان کا نام فرشتے لیتے ہیں۔ لوگوں نے انہیں اسی جنگل میں دفن کیا جہاں وہ اللہ کی یاد میں اپنی زندگی گزار چکے تھے۔ آج بھی کہتے ہیں جب کوئی سچے دل سے وہاں جا کر دعا کرتا ہے تو اس کے دل کو ایک عجیب سکون ملتا ہے، جیسے کوئی روحانی طاقت اسے چھو گئی ہو۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ شہرت، دولت یا نام نہیں، اللہ سے رشتہ ہی سب سے بڑا ہے، اور جو اللہ سے سچا رشتہ رکھتا ہے اللہ اسے ایسی موت دیتا ہے
کہ فرشتے بھی رشک کریں۔ دوستوں، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے آگے ضرور شیئر کریں، شاید کسی اور کی روح کو بھی اللہ کی طرف موڑ دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی سچے اسلامی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل نہال اسٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملاقات ہوگی نئی داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے سلام اور دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔